الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن پاک چونکہ ہدایت کا آخری نسخہ ہے، اس لیے اس میں جو احکام بھی نازل کیے گئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں، پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ہیں، چونکہ پوری انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ مدینہ پاک میں خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ مدینہ منورہ میں مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، کچھ مشرکین بھی تھے اور کچھ منافقین تھے، جن کے گھر والوں نے، جن کے خاندان کے لوگوں نے، جن کے قبیلے کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، چونکہ اس لیے وہ اپنے قبیلے والوں سے الگ تو نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ان کو دل سے اسلام پسند نہیں تھا۔ اندرونی طور پر ان کے یہودیوں سے تعلقات تھے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کو دل سے پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بظاہر تو اپنے کو مسلمان کہتے تھے، لیکن حقیقت میں ان کے دل میں ایمان نہیں تھا، کفر تھا۔ اسی طرح کا ایک آدمی تھا، منافق تھا، اور اس کے کھیت کے بازو میں ایک یہودی کا کھیت تھا، اس کا باغ تھا۔ وہ کھجور کے باغات ہوتے تھے، ان میں ساتھ میں کھیتی بھی ہوتی تھی، تو یہودی کا بھی باغ تھا، اس کا بھی کھیت تھا۔ پانی کی نالی اوپر سے آتی تھی، یعنی یہودی کے کھیت کی طرف سے۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ جس کا کھیت پہلے ہے، پہلے وہ پانی لے گا، جب اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو وہ اپنے کھیت کی نالی بند کر دے گا تو پانی آگے آئے گا۔ تو اب پانی لگانا تھا دونوں کو اپنے اپنے کھیتوں میں۔ تو اس منافق نے یہودی سے کہا کہ میرے کھیت کو پانی کی زیادہ ضرورت ہے، اس لیے پہلے میں پانی لوں گا، بعد میں تم لوگے۔ اس نے کہا بھائی انصاف کی بات ہے، میرا کھیت پہلے ہے، آپ کا کھیت بعد میں ہے۔ یہ منافق ذرا مالدار تھا، با اثر اور باحیثیت تھا، وہ یہودی بیچارہ غریب تھا۔ یہ اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس کو دبانا چاہتا تھا۔ تو اس نے کہا یہ تو ناانصافی ہے، ہم کسی کے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے چلیں، انصاف کرا لیں۔ تو اس منافق نے کہا کہ ہاں تمہارا سردار ہے نا، یہودی سردار کعب ابن اشرف، اس کے پاس چلتے ہیں۔ تو یہودی کو خیال آیا کعب ابن اشرف اگرچہ ہمارا سردار ہے، لیکن وہ ایک نمبر کا رشوت خور ہے، بے ایمان ہے، اس شخص کے اس سے تعلقات ہیں، اور یہ بظاہر مسلمان کہا جاتا تھا کہ اس مسلمان کے اس سے تعلقات ہیں، یہ اس کو ہدیہ دے دے گا، تحفہ دے دے گا اور اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا۔ اور اگر یہ مقدمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچ جائے تو اگرچہ یہ مسلمان ہے، میں یہودی ہوں، اس کے باوجود حضور تو انصاف ہی کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کعب ابن اشرف کے پاس نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں گے۔ تو اس منافق نے کہا کہ نہیں، ہم اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آقا کو زحمت نہیں دیا کرتے،
بڑے شریف ہوتے ہیں یہ منافق لوگ. ہم ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے آقا کو زحمت نہیں دیتے. تو اس یہودی نے اسے طعنہ دیا کہ میں جانتا ہوں تم انصاف سے بچنا چاہتے ہو, تم بے ایمانی کرنا چاہتے ہو, اس لیے تم نہیں چلنا چاہتے, تمہیں شرم نہیں آتی, تم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہو اور ان کے پاس چلنے کو تیار نہیں ہو. اب اس نے سوچا اب اگر مزید انکار کیا تو میرا راز کھل جائے گا, تو وہ تیار ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی اور یوں فرمایا بھائی جس کا کھیت پہلے ہے اس کو پانی پہلے ملے گا, جس کا بعد میں ہے اس کو پانی بعد میں ملے گا, تم ذرا 1 دن 2 دن انتظار کر لو, اس سے زیادہ تو وقت نہیں رکھتا. تو اس منافق کو اپنی بڑی بے عزتی لگی کہ میرے خلاف فیصلہ ہو گیا, یہ غریب آدمی مقدمہ جیت گیا, میں ہار گیا. تو اس نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت سخت آدمی ہیں, اور جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ یہودی ہے تو یقیناً اس کے خلاف فیصلہ کریں گے, حضرت عمر کے پاس چلنا چاہیے. تو اس نے کہا چلو حضرت عمر کے پاس بھی چلتے ہیں. یہودی کو اطمینان تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے, اب کوئی سچا مسلمان اس کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر کے پاس جا کر اس نے جاتے ہی کہا کہ حضرت آپ کو تو معلوم ہے میں مسلمان ہوں, یہ یہودی ہے, اور یہودی مسلمانوں سے کتنا جلتے ہیں. وہی گانے جو ہم لوگ گایا کرتے ہیں اس ملک میں, ساری غلط حرکتیں خود کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں صاحب ہمارے ساتھ تعصب ہو رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ سید حامد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے وائس چانسلر تھے, تو ایک مرتبہ میں اس وقت گجرات میں ایک مدرسے میں پڑھاتا تھا, وہ گجرات تشریف لائے ہوئے تھے. تو یوں کہنے لگے بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ تعصب ہوتا ہے, آپ پہلے اس قابل تو بنیے کہ کوئی آپ کے ساتھ تعصب کر سکے. اور پھر انہوں نے فرمایا کہ جب انٹرویو ہوتے ہیں ملازمتوں کے لیے یا بڑی پوسٹوں کے لیے, اور بیٹھتی ہے کمیٹی بیٹھتی ہے, میں بھی اس میں ہوتا ہوں, غیر مسلم بھی ہوتے ہیں, تو کہیں 2 دن 3 دن کے بعد کوئی ایک مسلمان آتا ہے تو ہمارے غیر مسلم احباب کہتے ہیں سید صاحب 2 دنوں کے بعد تو آیا, اسے تو لے ہی لیجیے. کہا تمہارے اوپر تو ترس کھاتے ہیں وہ لوگ, تم اس قابل کا ہماری اتنی محنت کرو, دوسروں کے مقابلے میں آگے کھڑے ہو تاکہ تمہارے ساتھ تعصب کیا جا سکے. ابھی تم اس قابل نہیں ہو کہ تم سے تعصب کیا جا سکے. یقینی بات ہے ہم اس ملک میں ابھی اس قابل نہیں ہیں کہ ہم سے کوئی تعصب کرے. یہ ہماری کم ہمتی ہے, ہماری بزدلی ہے, اور ہماری بے ایمانی اور خیانت ہے. ہم کرتے کچھ نہیں اور دوسروں پر الزام رکھتے ہیں. تو اس نے یہی گانا گایا کہ صاحب یہ یہودی ہے, یہ متعصب ہے, یہ تعصب کرتا ہے, یہ ہم سے جلتا ہے, اس لیے یہ ضد کر رہا ہے کہ پہلے میں پانی لوں گا, میرا کھیت سوکھ رہا ہے, مجھے پانی کی ضرورت ہے, آپ کے پاس ہم آئے ہیں, آپ انصاف کر دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا گھور کر کے یہودی کی طرف دیکھا تو اس نے کہا حضور آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے, بس میری ایک بات سن لیجئے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے. کیا تم لوگ حضور کے پاس گئے تھے؟ تو اس منافق نے کہا جی گئے تھے. تو حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ جی اصل میں اپنی پوری بات کہہ نہیں سکا اور بس حضور نے اس کے حق میں فیصلہ. اچھا ٹھیک ہے, رکو میں آتا ہوں. اندر گئے تلوار لے کر کے, اور اس منافق کا کام پورا کر دیا, جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کا کام کیا تھا نا مصر میں, ایک ہاتھ میں صاف کر دیا. اور یوں فرمایا حضور کے فیصلے کے بعد جس کو عمر کا فیصلہ چاہیے تو پھر عمر زبان سے نہیں ہاتھ سے فیصلہ کرتا ہے. اب یہود منافقین نے ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ حضرت عمر کو قصاص میں قتل کیا جائے. انہوں نے بے قصور ہمارے ایک آدمی کو قتل کر دیا, وہ تو صرف اس لیے گیا تھا کہ آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے, کوئی سمجھوتے کا راستہ نکل آئے. وہ اس کو کوئی حضور کا فیصلہ ناپسند تھوڑی تھا, وہ تو یہ چاہتا تھا کہ کوئی اور بہتر شکل نکل آئے اور کوئی سمجھوتا ہو جائے. ایک ہنگامہ برپا ہو گیا. اور چونکہ یہ منافق تھا, اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, تو اس کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ بھی اس کے ہم نوا ہو گئے. ایسے موقع پہ جیسا ہوتا ہے,
اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے مسلمانوں کو ایک نصیحت فرمائی قیامت تک کے لیے کہ دیکھو سچا پکا مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کو بڑا بنا دیا گیا ان کا کہنا مانتا ہے۔ جیسے قیامت تک کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو، مشائخ کو اپنا وارث بنا دیا ہے، تو یہ بڑے ہیں، ان کا کہنا مانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، ایمان والو اللہ کا کہنا مانا کرو۔ اور اللہ کا کہنا کیسے مانے؟ اللہ تعالیٰ سے تو بات چیت نہیں ہوتی، اللہ ڈائریکٹ نہیں آتے حکم دینے کے لیے، تو اللہ کا کہنا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا کہنا مانو۔ اب تو ہمارے درمیان اللہ کے رسول بھی موجود نہیں ہیں، تو ہم اللہ کے رسول کا کہنا کیسے مانیں؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہارے جو بڑے ہیں، جو تم کو دین پر چلاتے ہیں، جو تم کو اللہ اور اس کے رسول کی بات بتلاتے ہیں، ان کا کہنا مانو۔ اگر تم نے ان کا کہنا مانا تو تم نے اللہ کے رسول کا کہنا مان لیا، اللہ کا کہنا مان لیا۔ اور بہرحال تم بھی انسان ہو، چاہے جتنے نیک ہو جاؤ، چاہے جتنے شریف ہو جاؤ، چاہے جتنے متقی بن جاؤ، چاہے جتنے بڑے ولی بن جاؤ، رہو گے تو انسان ہی نا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ خود تو جو دل چاہے وہ کرتے ہیں، اور دوسروں کو تولتے ہیں، ناپتے ہیں فرشتوں کے پیمانے سے۔ اگر کوئی نیک ہے، کوئی متقی ہے، کوئی دیندار ہے، تو فرشتوں کے پیمانے سے ناپتے ہیں۔ ارے بھائی وہ کتنا بھی نیک اور متقی ہو، وہ فرشتہ تھوڑی ہو گیا، وہ انسان ہی ہے نا۔ یہ سوچو کتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہیں، اگر وہ ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا تو کتنا برا ہوتا۔ صحیح استعمال کر رہا ہے، اگر کوئی غلطی ہو گئی اس سے تو وہ بھی انسان ہے، اس کے لیے دعا کرو، وہ توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کبھی اگر تمہارا آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو انصاف کرا لیا کرو۔ اور انصاف کس سے کراؤ؟ اللہ اور اس کے رسول سے انصاف کراؤ۔ اب اللہ اور اس کے رسول تمہارے درمیان موجود نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تمہارا بڑا کہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، ان سے انصاف کرا لو، اور پھر جو ان کا فیصلہ ہو اس کو مان لو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر کسی بات میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو تم اپنا مسئلہ اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں پیش کر دو، اگر تم اللہ کو مانتے ہو اور آخرت کو مانتے ہو۔ اگر تمہارے دل میں اللہ کا یقین ہے اور آخرت کا یقین ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں پیش کر دو، یعنی شرعی عدالت میں پیش کر دو، شرعی قاضی کے پاس پیش کر دو، علماء کے سامنے پیش کر دو، اور پھر وہ شریعت کے مطابق جو فیصلہ کریں اس کو مان لو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہت بہتر ہے، اس کا انجام بھی بہت اچھا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وقتی طور پر تمہارا کچھ نقصان ہو جائے، لیکن انجام بہت اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس نقصان کی تلافی کر دیں گے، اور تم دل و جان سے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی اس کا اجر دیں گے، آخرت میں بھی اس کا اجر دیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، آپ پر جو کتاب اتری ہے، آپ پر جو وحی آئی ہے اس کو مانتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو اللہ کا دین آیا اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن جب مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کوئی تو شیطان کے پاس جانا چاہتے ہیں، طاغوت کے پاس جانا چاہتے ہیں، کافر کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے پاس نہیں آنا چاہتے۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ شیطان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ انہیں حکم ملا ہے کہ اس کا انکار کریں، اللہ اور اس کے رسول کا اقرار کریں۔ ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اور شیطان ان کو بھٹکا کر بہت دور کر دینا چاہتا ہے، ہدایت سے، جنت سے، اللہ کے دین سے، سچائی سے بہت دور کر دینا چاہتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ جو اللہ نے اتارا اس کی طرف آؤ،
یعنی اللہ کی کتاب سے فیصلہ کراؤ اور اللہ کے رسول کے پاس آؤ، تو آپ منافقین کو دیکھیں گے کہ وہ پہلو تہی کرتے ہیں، بچنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، ادھر ادھر کی گلیاں تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، پھر جب ان کی اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا، تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تو بس بھلائی چاہتے تھے، کوئی موافقت کی بات چاہتے تھے کہ آپس میں کچھ سمجھوتا ہو جائے۔ یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی دی تھی۔ ایک بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفائی دی ہے کہ حضرت عمر کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور جتنے اہل باطل ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اپنے کو مسلمان کہہ کر جتنے اہل باطل ہیں، وہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نفرت کرتے ہیں، حضرت عمر کے فیصلوں سے اختلاف کرتے ہیں، حضرت عمر پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور حضرت عمر کے سائیڈ میں قرآن کھڑا ہوا ہے۔ حضرت عمر کی صفائی پروردگار عالم دے رہے ہیں کہ حضرت عمر کا فیصلہ بالکل درست ہے۔ جو لوگ حضرت عمر کو غلط کہتے ہیں وہ خود غلط ہیں۔ خود تراویح کی 20 رکعت کے سلسلے میں حضرت عمر کو کتنا برا بلا کہا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر کے سائیڈ میں تو اللہ کھڑے ہیں، اللہ کے رسول کھڑے ہیں، اللہ کی کتاب کھڑی ہوئی ہے۔ جو حضرت عمر کو غلط کہتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ خود غلط ہیں۔ میں احتیاط کر رہا ہوں ورنہ اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ خود منافق ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جملہ۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ان کے دلوں میں جو کچھ چھپا ہے اس کو اللہ خوب جانتے ہیں۔ فاعرض عنہم، آپ چھوڑ دیجئے ان کو، وعظہم، نصیحت کر دیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور ان کے سلسلے میں بس کوئی اچھی سی بات کہہ دیجئے، اتنا کافی ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، یہ سمجھو پیغمبر آتے کیوں ہیں، کیوں آتے ہیں پیغمبر دنیا میں؟ پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ان کا کہنا مانا جائے، پیغمبر اس لیے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر ہیں نا، آخری پیغمبر ہیں، تو کیوں آئے ہیں؟ تاکہ ان کی اطاعت کی جائے۔ ہم نے اطاعت کی، ہمارے چہرے، ہمارے کپڑے، ہمارا زندگی کا انداز، ہمارا طور طریقہ، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن، سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم، اللہ نہ کرے کہ ہم منافق ہوں، لیکن منافقوں کے طریقے پر تو چل رہے ہیں، منافقوں کا راستہ تو ہمیں اچھا لگ رہا ہے گویا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، جس سے دل میں محبت ہوگی قیامت کے دن اسی کے ساتھ انجام ہوگا۔ تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا منافقوں کے ساتھ انجام ہو؟ آج یہ مجمع طے کر لیں انشاءاللہ، آج سے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، ظاہر بھی بنائیں گے، باطن بھی بنائیں گے، پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں گے، اپنے چہرے بھی درست کریں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا مبارک خوبصورت چہرہ تھا ویسا چہرہ بنائیں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے تاکہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کا کہنا مانا جائے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ، ان سے جب غلطی ہو گئی تھی، ہم سے بھی غلطی ہو رہی نا، ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑا، حضور کے طریقوں کو چھوڑا، غلطی ہو گئی، تو اگر ان سے غلطی ہو گئی تھی، یہ اللہ کے پاس آپ کے پاس آ جاتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کے پاس آ جاتے، جیسے ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، فاستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگ لیتے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ میرے امتی ہیں، ان سے غلطی ہو گئی تھی، یہ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ میں بھی سفارش کر رہا ہوں، آپ ان کی معافی قبول فرما لیجئے، اللہ آپ ان کو معافی دے دیجئے، ان کی توبہ قبول فرما لیجئے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت مہربان ہیں، اللہ ان سب کو معاف کر دیتے۔ فلا وربک لا یؤمنون، اللہ قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو بڑا نہ مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ کے فیصلے سے ان کے دل میں ذرا بھی تنگی نہ ہو،
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور یہ بس سر و چشم اسے قبول کر لیں کہ حضور جو آپ کا فیصلہ وہ ہمیں منظور ہے، ہم تو غلام بے دام ہیں، ہم تو آپ کے امتی ہیں، ہمارا تو کام ہے آپ کا کہنا ماننا، ہم نفع نقصان کچھ نہیں جانتے، چاہے ہمارا جتنا بڑا دنیا کا نقصان ہو جائے، بس آپ کا کہنا ماننے میں ہی ہمارا نفع ہے، آپ کا کہنا ماننے میں ہی ہمارا فائدہ ہے۔ ہم بھی آج سب مل کر سچی پکی توبہ کر لیں، توبہ کے کلمات پڑھ لیں اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ کہ آج سے ہم اپنی پوری زندگی بدل ڈالیں گے، اور جس طرح اللہ نے فرمایا اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے رسول کا کہنا مانو، اور اپنے بڑوں کا کہنا مانو، تو کسی کو بڑا مان کر کے اس کے ہاتھوں پر تو اس کے سامنے توبہ کر لینا، اس کے ساتھ مل کر کے توبہ کر لینا، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اپنے بڑوں کا کہنا مانو، اور پھر اس کی نگرانی میں اس کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنا، اور اپنے ظاہر کو سنتوں سے سجانا، اور باطن کو اللہ کی یاد سے آباد کرنا، اور ہر کام یہ سوچ کر کرنا کہ مجھے اللہ کے پاس جا کر اس کا حساب دینا ہے، میں اس طرح کروں کہ حساب دے سکوں، ناکامی سے بچ سکوں، کامیاب ہو جاؤں۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے بیعت کی نیت کی ہے وہ معمولات کی بھی پابندی کریں، صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، اور تھوڑی دیر صبح اور شام مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کر پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھیں، اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس آنکھ بند کر کے سر جھکا کر دل پر دھیان جما کر یہ سوچیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ ابھی ہم مراقبہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے ایک اہم اعلان ہے، وہ سن لیں۔ یہ عاجز آپ کے شہر میں اپنی مرضی سے نہیں آیا تھا، اس کو کسی اللہ والے نے بھیجا تھا، اور ان کا نام آپ سب کو معلوم ہے، وہ ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، جن کا فیض اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ حضرت کے بیانات کی کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں جن کو لینا اور پڑھنا بہت آسان ہے۔ روزانہ جہاں بیان ہو رہا ہے ان کتابوں کا اسٹال لگایا جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد کاروبار کرنا نہیں ہے، وہ کتابیں بیچ کر کے کتنا کما لیں گے ہم لوگ۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر میں دینی کتابیں پہنچیں، ہر شخص دینی کتابیں لے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کر رہا ہوں، چھوٹی چھوٹی قیمت ہے ان کی، کسی کے لیے زیادہ مشکل نہیں، بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ ہر شخص کم از کم ایک ایک کتاب ضرور خریدے، اور اگر ہو سکے اللہ توفیق دے تو دو دو تین تین خریدنے کی، ایک میں پڑھوں گا اور دو یا تین فلاں فلاں دوستوں کو گفٹ کروں گا، اور بعد میں ان سے فیڈ بیک لوں گا کہ میں نے آپ کو کتاب دی تھی، آپ نے پڑھا، کیسی لگی۔ سب اللہ سے جڑ جائیں، سب اللہ کے رسول سے جڑ جائیں، دین کا ماحول بن جائے، ذکر کا ماحول بن جائے۔ پھر دیکھیں جیسے بارش کے زمانے میں پانی برستا ہے نا، ایسے انشاءاللہ آپ کے شہر میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اور آج جو نفرت کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دیں گے۔ اب تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں۔ یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہم عاجز اور کمزور بندے ہیں، اللہ اقراری مجرم ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، آپ کا کلام سنا ہے۔ اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے آپ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دیجیے، اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجیے، اللہ ہمارے ظاہر کو 100% سنتوں سے سجا دیجیے اور ہمارے باطن کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجیے۔ اللہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تراویح، ہمارا ذکر، ہماری تلاوت، ساری عبادتیں قبول فرمائیے۔ اللہ ہم کو اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرمائیے۔ اللہ رمضان میں جتنی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی انہیں قبول فرما لیجیے، جو وقت غفلت میں گزرا اسے معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو وقت باقی رہ گیا ہے اس کو پہلے سے بہتر بنا دیجیے، پچھلے وقت کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ آنے والے دنوں کو پچھلے دنوں کا کفارہ بنا دیجیے۔ اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ اب ہم سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔